السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی تنخواہ کیا ہے۔ ناظرین، ویسے تو پاکستان کے بہت سے وزراء گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کو دیا کم مگر وصول زیادہ کیا، اور پاکستان ایسے کئی لیڈروں کے ہاتھوں لوٹتا رہا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہر شام کی ایک صبح ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی 25 جولائی 2018 کو ایک نئی صبح طلوع ہوئی جب الیکشنز میں عمران خان کی جیت ہوئی، اور انہوں نے لوگوں کو دکھا دیا کہ تبدیلی کیا ہوتی ہے، جب انہوں نے اپنے پہلے ہی خطاب میں کہا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہیں گے۔ اس طرح ان کے وہاں نہ رہنے سے سالانہ پاکستان 1 ارب روپے بچا پائے گا۔ ان کے اس اعلان کے بعد ان کی اس سچائی کو دیکھتے ہوئے کراچی کے منتخب ایم این اے نجیب ہارون جبکہ لاہور کے حماد اظہر نے بھی یہ اعلانات کیے کہ وہ اپنی اس حیثیت کا فائدہ اٹھا کر حکومت سے کوئی تنخواہ نہیں لیں گے۔ یہ ایک بہت اچھی تحریک ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ باقی ممبران قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر بھی عمران خان کو فالو کرتے ہوئے یہ اعلان کریں گے کہ وہ قوم کے خزانے سے کسی قسم کی مراعات نہیں لیں گے۔ اسی لیے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان بحیثیت وزیر اعظم حکومت سے کتنی تنخواہ لے رہے ہیں اور ان کے ٹیم ممبرز کیا وصول کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی آگاہ کریں گے کہ وہ کون سی ایسی پوزیشن ہے جو قومی خزانے سے سب سے زیادہ وصولی لے رہا ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ تجزیہ بھی کریں گے کہ آیا کہ پاکستان کے عہدیداران باقی دنیا کے مقابلے میں کم سیلریز لے رہے ہیں یا زیادہ وصول کر رہے ہیں۔ عام طور پہ ایسا لگتا ہے کہ اس عہدے وزیر اعظم کی تنخواہ شاید کئی ملین ماہانہ ہوگی، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ وزیر اعظم کی تنخواہ کو باقی حکومتی عہدیداروں سے موازنہ کریں، جیسے کہ پارلیمنٹ کے نمائندوں، وفاقی وزراء اور حج وغیرہ، پاکستان کی فوج کے سربراہ اور دوسرے اعلیٰ عہدے والوں سے کریں تو آپ کو یہ تنخواہ بہت کم نظر آئے گی۔ یہاں تک کہ یہ تنخواہ اس عہدے ماتحتوں سے بھی کم ہے، جو کہ تمام الاؤنسز کو ملا کر ٹیکسز کو نکال کر ماہانہ یہ تنخواہ 1,40,000 روپے ہوتی ہے، جبکہ ایک عام ایم این اے کی تنخواہ 3,50,000 روپے۔ پھر اس ایم این اے کو اگر وفاقی وزیر بھی بنا دیا جائے تو اسے الگ سے 2,35,000 روپے ملتے ہیں۔ اس طرح وزیر مملکت کی تنخواہ 21,05,000 روپے ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ کے رکن افراد مہینے کے 4 لاکھ روپے کماتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ان سارے تنخواہوں کے پیکیجز سے بھی کم عمران خان کی تنخواہ ہے۔ یہ تنخواہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو کہ آرمی چیف ہیں سے بھی کم ہے، جن کی مجموعی تنخواہ 20 لاکھ روپے ہے۔ عام طور سے پرائیویٹ بینکوں یا کسی بڑی فرم میں اعلیٰ عہدوں کی تنخواہیں 7 ڈجٹس میں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ حکومتی اداروں کے عہدیدار بھی 7 ڈجٹس تک کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئی جی، پولیس وغیرہ کی تنخواہیں بھی انتہائی مناسب ہوتی ہیں۔ ایسے میں وزیر اعظم کی تنخواہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے سارے جج 9 لاکھ روپے کماتے ہیں، یعنی جج صاحبان نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم سے قریب 6 گنا زیادہ کما رہے ہیں، بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پینشن تا حیات بھی اسی حساب سے ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ان کی موت کے بعد ان کی بیوہ اس کثیر پینشن کا آدھا حصہ یعنی 50% وصول کرتی ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھا باقی عہدیداران کی سیلری سے وزیر اعظم کی سیلری کا کمپیریزن۔ اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان یہ سیلری قبول کریں گے بھی کہ نہیں، یا اس سے بھی کم کروا دیں گے۔ ایسا نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اوور آل سادگی اپنائے گی، کیونکہ یہ سوچ پوری اس پارٹی کی ہے کہ حکومتی چیزوں پر ان کا حق نہیں ہے، جو اپنے بل بوتے پر کما سکتے ہیں اور صاحب حیثیت ہیں۔ الیکشن کے بعد جب عمران خان کے گھر بنی گالہ میں پی ٹی آئی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں عمران خان نے صاف کہہ دیا تھا کہ وزیروں کو 1300 cc سے زیادہ بڑی گاڑی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس پر وہاں موجود لوگوں کے اپنی اپنی گاڑیوں کے استعمال کا ارادہ ظاہر کیا تو عمران خان بھی بہت خوش ہو گئے۔ یہ بات تو ہم نے آپ سے شروع میں ہی کی تھی کہ عمران خان کے وزیر اعظم ہاؤس میں نہ رہنے سے سال کے 1 ارب روپے بچ جاتے ہیں، مگر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سے پہلے وزیر اعظم کا سالانہ بجٹ 8 کروڑ روپے تک تھا۔ ایک بات یہاں قابل ذکر ضرور ہے کہ نواز شریف نے کبھی بھی قومی خزانے سے بطور تنخواہ 1 روپیہ بھی نہیں لیا، مگر اس کے برعکس وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے رہے اور سالانہ 1 ارب روپے خرچ کرتے رہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف نے کرپشن کر کے اپنی تنخواہ کی ساری کمی پوری کر دی تھی۔ دنیا بھر کے سربراہان کی تنخواہ ایک سالانہ تنخواہوں کی رپورٹ کے مطابق سنگاپور کے وزیر اعظم لی ہیسن لونگ کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے، جو کہ 1 کروڑ 44 لاکھ روپے بنتی ہے۔ ان کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی تنخواہ آتی ہے جو 35 لاکھ روپے بنتی ہے۔ انڈین وزیر اعظم مہینے کے 2.5 لاکھ روپے کماتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے ہمسایوں کے یہاں افغانستان میں یہ تنخواہ صرف 56,000 روپے ہے۔ طے پایا کہ وزیر اعظم کی تنخواہ عالمی تناظر میں
काफी कम है, जबकि आस पास के ममालिक में ये तनख्वाह ठीक लगती है। गो के बहैसियत वजीर आजम अवाम के काम आने के बदले में तनख्वाह पाता कोई बुरी बात नहीं है, मगर अब देखना यह है कि इमरान खान का इस सिलसिले में क्या तरीकाकार होता है। आया वो ये तनख्वाह कबूल कर लेते हैं, ये इसे कम करवाते हैं, या सिरे से इससे लेने से इनकार ही कर देते हैं। ये तो हमें वक्त ही बताइएगा। नाजरीन, ये था हमारा आज का टॉपिक और उम्मीद है आप इसको जरूर पसंद करेंगे। शुक्रिया।